Bismillahirrahmanirrahim. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل امین. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں مقدمہ کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر حیران کن واقعہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو اور ڈائریکٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں قدرت. اور قدرت ایسی ہوتی ہے کہ جو ناسوتی عقل یعنی عقل انسانی جو کہ نارسا ہے قدرت الہی تک پہنچنے یا وہاں تک سوچنے کے لیے، تو عقل نارسا کے اندر جو بات نہ آئے اور ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں قدرت. اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے. تو جو عقل کے اندر نہ آئے اور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں قدرت. اور اگر پیچھے سے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اور آگے سے ہاتھ نبی کا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. جس طرح قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل سے ماورا ہوتی ہے، اسی طرح معجزہ بھی جو ہے عقل سے ماورا ہوتا ہے. اور ان دونوں کو سمجھنا یہ عقل نارسا کے بس کی بات نہیں ہے. ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم ہے، مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آگے ہاتھ ظاہری طور پر نبی کا ہوتا ہے یا فعل آگے نبی کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ جو ہے یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، وہ اس تفصیل کے اندر میں جانا نہیں چاہوں گا. انشاءاللہ العزیز اگر وقت ملا تو نیکسٹ ٹائم کسی وقت میں عرض کروں گا. اور اب آگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کو قدرت، اور اگر وہی چیز یا ایسی چیز جو عقل کے اندر نہ آنے والی ہو وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اگر ایسی چیز جو عقل نارسا کے اندر نہ آنے والی ہو اور کسی کامل انسان غیر نبی کے ہاتھ سے وہ اس کا ورود ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. ہوتا اللہ کا ہی کرم ہے. میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ جیلم کا کوئی کمینہ نہ بکواس کرنے لگ جائے بعد میں کہ دیکھو یہ کیسی بات کر گیا. تو ہماری تمام کتابیں جو اہل سنت و جماعت کی ہیں، یہ تمام کی تمام پڑھ کر دیکھیں، اس کے اندر ہوتا اللہ کا ہی کرم ہے، چاہے نبی کے ہاتھ مبارک سے وہ ظاہر ہو یا ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو. ہوتا اللہ کا کرم ہے، لیکن آگے چونکہ نوعیت بدل جاتی ہے، کبھی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں اور بار بار جو ہے سوچ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کے بارے میں اور اب بھی میں عرض کر رہا ہوں. اس کا ایک عنوان ہے علی مرزا کا، جو عنوان ہے کہ جناب حج پر گیا اور ادھر جا کر میں پریشان ہو گیا، اور نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگ ہی یا تمام دنیا مشرک نظر آئی، تو تمام مخلوق یا تمام دنیا مشرک نظر آئی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ادھر مکہ پاک کے اندر جب یہ مرزا گیا تو یہ صرف ایک ہی مسلمان تھا، باقی سارے ادھر مشرک تھے جو اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے تھے. اور پھر آگے سے یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں نا کہ پہلے قوم مشرک فلاں فلاں. تو وہاں میں بخاری شریف ہی عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے جن کی میں نے تربیت کی ہے، اور اس تربیت کے بدلے میں مجھے یہ اس چیز کا خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میرے بعد. یہ بھی بخاری شریف ہے، اور یہ دائیں بائیں لے کر بیٹھتا ہے بخاری. کبھی مرزا اس حدیث کو بھی پڑھ لے اور اس کی طرف بھی غور کر لے کہ تمام دنیا مشرک ہوگی اور یہ صرف اکیلا ہی مسلمان تھا. تو جو ولی کے ہاتھ سے چیز ظاہر ہوگی
اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اب یہ بار بار ایک ہی جملہ بولتا ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ جو بار بار یہ جملہ بول رہا ہے۔ اب ایک بابے کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس پر جو اس نے قدغن لگانی ہے یا جو چیزیں لگانی ہے وہ دل کھول کر میرا یہ جواب دے گا، اور پھر آگے سے میرا جواب بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو اب جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی ایک ولی ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے کرامت عطا فرمائی اور عزت اور عظمت عطا فرمائی، اس کا ذکر نہایت مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آپ عرش پر یعنی ایک تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ تخت جو ہے وہ اڑتا تھا ہوا کے اندر۔ وہ پورا واقعہ سورہ نمل شریف کے اندر موجود ہے، لیکن میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ اب جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سب پرندوں کی طرف دیکھا، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ الحضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے اور یہ بھونکتا ہے کہ ابو جہل کے ساتھ ان کی مثال دیتا ہے، مثالیں تو ہم بھی بڑی دے سکتے ہیں، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر بھی زبان رکھی ہے کہ اگر اتنا بڑا عاشق رسول ہو کر ان کی مثال ابو جہل کے ساتھ دی جا سکتی ہے، تو اس کی مثال ہم خنزیر سے بھی دے سکتے ہیں، کتے سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم شرم آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ کم از کم جو کتا ہے وہ کسی نبی یا کسی ولی کا گستاخ تو نہیں ہے نا، اور جو خنزیر ہے وہ کسی نبی یا کسی ولی کا گستاخ تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسا کمینہ شخص ہے کہ ایک ہی جملہ بول دیتا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ بابے تک کوئی شے ہی نہیں۔ اب اس جملے کو سامنے رکھو، اور قرآن کی میں عدالت پیش کرتا ہوں، اور مرزے کو قرآن کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا میرے ناظرین اور سامعین حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، مالیہ لا ارل ہدہدا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے، یعنی حاضر ہی نہیں ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا۔ اب آگے جو آپ نے لفظ ارشاد فرمائے وہ سماعت فرمائیں گے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ مختصر طور پر میں عرض کروں، فرمایا کہ جس وقت وہ حاضر ہوگا، وہ آئے گا، ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، لَأُعَذِّبَنَّ چونکہ مضارع کے ساتھ اس کا تعلق، یا ذبح کروں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہے اگرچہ پرندہ، لیکن کوئی نہ کوئی روشن سند میرے پاس ضرور لائے گا۔ خیر، وہ جب علم غیب کی بات آئے گی تو اس کے اندر میں اس کو بتاؤں گا۔ یہ بار بار ایک ہی دعویٰ کرتا ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہے، کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں وہاں بحث کروں گا۔ تو آگے کیا ہوا؟ تو ہدہد کچھ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور تو ہدہد کچھ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی ظاہری طور پر، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وہ پوری کی پوری بات آگے واقعہ ہے۔ ہدہد نے جب یہ آ کر خبر دی تو آگے چل کر یہ آیت نمبر 19، 20 اور 21، اب آگے چلیں۔ اسی صورت مبارک کی آیہ مبارکہ جو ہے 37 سورہ مبارکہ کی آیت، آپ نے ارشاد فرمایا، جب اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اتنا بڑا تخت ہے، اتنا بڑی اس کی مملکت ہے، اتنی بڑی اس کی بادشاہت ہے، تو اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں
पूरी कचहरी लगी हुई है और कचहरी के अंदर इरशाद फरमाते हैं काला या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। कुरान पाक के लफ्ज़ हैं, तवज्जो से ये मेरी बात सुनेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया आए दरबारियों, तुम में से कोई है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हूँ। तो इसके बारे में बहुत सारी रवायात हैं, वो मैं सारी की सारी छोड़कर सिर्फ जो टू द पॉइंट है वो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ। और गुजारिश करूँगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तालिब इल्म हैं और इस खबीस के पीछे लगे हुए हैं, वो खुदारा अपने आप को संभालें। किस के पीछे लग गए हैं? जो सहाबा इकराम के बारे में ऐसी ऐसी बकवासियात करता है, मेरे नबी के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, उसके बारे में आप लग गए हैं। तो इससे पहले मेरे पास लाओ। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरा जो सवाल है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते, या अल्लाह तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, तू ही मदद कर सकना है, तू ही मेरा मसला हल कर सकना है, तेरे अलावा कोई मेरा मसला हल नहीं कर सकता। ये फरमा सकते थे, लेकिन आपने ये फरमाया काला या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यअतीनी, जो मेरे पास लाए। काला इफरीतुम मिनल जिन्न, ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि वहाँ ये इंजीनियर जैसा कमीना नहीं बैठा हुआ था, वरना वो कह देता कि जनाब मैं तो सारी दुनिया नू मुशरक वेखदा पिया, यहाँ तो सारे मुशरक हो गए हैं, आप लोगों से मदद मांग रहे हैं, लोगों से ये बात कह रहे हैं। तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह सब मोमिन और मुसलमान थे। एक बड़ा जिन बोला कि मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा, यानी आपके सामने अना आती कभी ही, मैं आपके सामने ले आऊँगा। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इतनी देर लगेगी हुजूर, क़ब्ल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं वो तख्त आपके पास ले आऊँ। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और मैं बेशक इस पर क़ुव्वत वाला अमानतदार हूँ। अब वो आयत मुबारक पढ़ो ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह के बारे में वो भी ज़रा देखो, और ये फरमा रहे हैं कि लक़वियुन अमीन, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर, व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और बेशक मैं इस पर कुव्वत वाला ईमानदार हूँ। तो कुव्वतें और ताकतें तो अल्लाह के पास थीं, और ये कह रहा है कि ताकतें और कुव्वतें, ताकत मेरे पास भी है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इसका मतलब है कि उसने ये दावा नहीं किया कि मैं डायरेक्ट मेरे पास कुव्वत है, बल्कि उसका भी ईमान था, नबी की बारगाह में बैठने वाला था, उसका ईमान था कि मेरे पास जितनी भी कुव्वत है वो अल्लाह ही की दी हुई ताकत और कुव्वत है। अब उन्होंने भी नहीं फरमाया कि तू ये किस तरह कह रहा है कि तेरे पास ताकत है, ताकत का मालिक तो अल्लाह है। गोया कि अल्लाह का नबी भी ये मानता था कि अल्लाह ही जिसको चाहे वो ताकतें भी अता फरमाता है और नेमतें भी अता फरमाता है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो जो देव था, देव हैकल जिन था, उसको आपने हुक्म फरमाया कि क़ाल अल्लज़ी, उसने अर्ज़ किया कि हुजूर एक आदमी मोमिन था वहाँ बैठा हुआ, उसने अर्ज़ किया कि जिसके पास किताब का इल्म था, ये तवज्जो से, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने अर्ज़ किया अना आतिका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, कि मैं उसे हुजूर में हाज़िर कर दूंगा एक पल मारने से पहले, यानी पल झपकने से पहले, पल मिलने का टाइम और फिर खोलने का टाइम, ये सारे का सारा निकाल दें, तो पल झपकने से भी पहले वो तख्त मैं आपके पास हाज़िर कर दूंगा। कौन था? आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैं हुजूर इससे भी पहले आपके पास हाज़िर कर दूंगा। तो क्या इसके बारे में क्या ख्याल होगा कि एक नबी ने गैरुल्लाह से मदद मांगी और गैरुल्लाह के बारे में कहा कि जनाब तू तख्त लाएगा
تو اللہ کے بارے میں اللہ کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تخت لے آؤں گا، اور پھر ایک پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس تخت ہوگا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اللہ اکبر! یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس کی طاقت کو بھی مانا اور اپنی کتاب کی طاقت کو بھی مانا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس مرد مومن کو، میرے غلام کو، میرے امتی کو، اس عالم کو جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اور اس نے اللہ ہی کے کرم سے یہ تخت میرے پاس لا کر رکھ دیا۔ بار بار حاضر ناظر نہیں ہو سکتے، فلاں نہیں ہو سکتے، فلاں نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک بات کا جواب دے سکتا ہے کہ کیا حضرت آصف بن برخیہ وہ تخت اٹھانے کے لیے، وہاں سے لینے کے لیے خود گئے تھے؟ اگر خود گئے تھے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا فلما رآہ مستقرا عنده، کہ فوراً اپنے پاس پایا اور دیکھا تو اپنے پاس پایا؟ کیا یہ کو بتا سکتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ اٹھ کر گئے، یا آپ نے ہاتھ ایسے کیا، یا کیسے تخت لائے؟ تو یہ میرے بھائی، یہ تو حدیث پاک کے بارے میں بار بار باتیں کرتا ہے نا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ لایا کون؟ حضرت آصف بن برخیہ۔ اب بتائیں نا کہ حضرت آصف بن برخیہ ادھر حاضر ناظر ہوئے یا تخت آپ کے پاس حاضر ناظر ہوا؟ ذرا یہ مرزا یا اس کا کوئی حواری مجھے جواب دے۔ اس کے حواریوں کو تو چھوڑو، وہ تو ہاں ہیں ہی ایسے۔ تو مرزا خود جواب دے میری اس بات کا، کہ کیا یہ جواب دے سکتا ہے کہ بابے تا شے ہی کوئی نہیں؟ اگر بابے کوئی شے نہیں ہے تو پھر ان بابوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیوں بیان فرمایا ہے؟ اور اللہ نے اتنے فخر کے ساتھ اور اتنی عزت کے ساتھ ان کا ذکر اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے، یا اپنی چرب زبانی کے ساتھ تمہیں آ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرے، تو کم از کم میرے قرآن کو دیکھ لینا۔ میرا قرآن سب سے بڑی ہدایت کی راہ ہے، اور جتنی بھی ہدایتیں ہیں میرے قرآن سے ملیں گی اور میرے نبی کے فرمان سے ملیں گی۔ تو اگر اس کے پاس کوئی جواب ہو تو مجھے یہ بتا دینا۔ میرے سوالات جتنے بھی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدد مانگنا تخت اٹھانے کے لیے، اور پھر آپ کا ادھر تخت لینے کے لیے آپ تشریف لے گئے، یا ہاتھ آگے کیا وہ تخت آپ کے پاس آ گیا، یا آپ کے پاس کوئی روحانی طاقت سی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ادھر توجہ فرمائی، تخت اس توجہ کے ساتھ آ گیا، یا آپ زمین کے نیچے سے گئے یا اوپر سے گئے، اور اگر گئے تو پھر درمیان کے اندر کوئی چیز حائل ہوئی یا نہیں، کیونکہ وہ کتنے کمروں کے اندر پھر اندر پڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے تالے کھولے، تالے کھولنے کے بعد اندر گئے، تالے کیسے کھولے، اندر کیسے تشریف لے گئے، اور پھر دروازے چھوٹے تھے ان کے اندر سے تخت کو باہر کیسے نکالا؟ یہ تمام کے تمام سوالات میرے قیام قیامت تک اس پر جو ہے قرضہ ہیں، اور وہ قرضہ جو پہلے والا ہے وہ میرا آج بھی اس کے اوپر موجود ہے، کہ میں آج بھی مینار پاکستان آتا ہوں، یہ بھی آ جائے اور آ کر وہاں لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، اور لکڑیوں کو آگ لگانے کے بعد اگر سنی اہل سنت و جماعت جن کو یہ بار بار بکواس کرتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پچھلے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سارے مشرک ہو جائیں گے، اور تجھے تو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ اعلیٰ حضرت فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ تو اعتراض کرنے والا آ گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر۔ اس لیے ہم نے کہا کہ تیرا بھی کام نہیں ہے ان کو سمجھنا، اعلیٰ حضرت جیسے امام کو۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ بابے اللہ کی مدد سے، اللہ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اور کرامت دکھانا چاہیں تو قدرت اللہ کی ہوگی، کرم پیچھے اللہ کا ہوگا، کرم نوازی، انوار اور تجلیات پیچھے اللہ کے ہوں گے، ہاتھ آگے ولی کا ہوگا، جس طرح حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس جملے کو سامنے رکھو، مرزے والے جملے کو، بابے تا شے ہی کوئی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شے ہیں، مرزا کہتا ہے یہ شے کوئی نہیں۔
ان کا مطلب ہے کہ مرزا جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا اور اس کا جو سوچ فہم و فراست غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پاک کی سمجھ بوجھ نصیب